السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئی سیریز آپ کے پیش خدمت ہے کہ جس میں انبیاء علیہم السلام کے زندگی کے قصے واقعات وہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور ان کی زندگی میں جب پریشانیاں آنی شروع ہوئیں تو اس وقت دعوتی میدان میں، تبلیغی عمل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء اور رسولوں کی زندگی وہ ہم آپ پر نازل کریں گے، آپ کو وہ سنائیں گے، وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، حق آپ کو معلوم ہو، اس میں نصیحت ہے اور اس میں تذکیر ہے، ذکریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو محترم ناظرین، انسان کو اللہ عز و جل نے اس دنیا میں پیدا کیا اور انسان اپنے فطرت میں تمدنی ہے۔ اللہ عز و جل نے ایسی ترتیب بنائی اور انسانیت کو ایک ایسے سانچے میں، قالب میں ڈھالا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت بنا دیا۔ ہم اگر آٹا کھاتے ہیں تو وہ ہم پیدا نہیں کر سکتے، کچھ خاص لوگ ہیں ایک خاص پروسیجر کے بعد اس آٹے کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور ہم جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس ہم خود نہیں بن سکتے، وہ بھی خاص پروسیس کے بعد اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت بنایا ہے، اور اس پورے نظام کو، اس کارخانے کو چلانے کے لیے اللہ عز و جل نے نظم پیدا کیا ہے، اس پورے سسٹم کو وجود بخشا ہے۔ تو اس لیے اس پوری دنیا کو پوری خوبصورتی کے ساتھ چلانے کے لیے جہاں اللہ عز و جل نے انسان کو فطری طور پر تمدنی پیدا کیا، جہاں انسان سوشیبل ہے، سماجی کارکن ہے، معاشرے کا ایک فرد ہے، وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، وہیں پر اللہ عز و جل نے انسان کو ہدایت پر رکھنے کے لیے ایک پوری ترتیب، ایک پورا سلسلہ انبیاء اور رسل کا چلایا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ اللہ کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا کیا؟ وہ نہیں جانتا، وہ تو لطیف ہے، باریک باتوں کو جاننے والا ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ اللہ عز و جل نے پورے کائنات کے نظام کو وجود بخشا اور انسانیت کو کچھ خاص اصولوں پر چلایا تو انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری رکھا، اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے پھر شریعت دے کر مبعوث کیا تاکہ ہدایت کی وہ ترتیب، وہ دعوت، وہ تبلیغ کہ جس میں ایک انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، کہ جس میں ایک خوش بختی والی، سعادت والی زندگی اس کو وجود ملے، وہ پنپنے لگے، وہ تعلق کہ جو بہت ضروری ہے ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ، وہ تعلق وہ سعادت پر مشتمل ہو، وہ خرابی سے بچے۔ تو یہ پوری ترتیب، پورا نظم اللہ عز و جل نے پھر انبیاء کے ذریعے یہ مکمل کروایا، یعنی انبیاء آئے، رسول آئے، ساتھ میں ہدایت لے کر آئے، اور وہ ہدایت انہوں نے اپنی زندگی پر لاگو کی، اور پھر رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے وہ ہدایت کام آتی رہی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا۔ اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، یعنی ایسی کوئی امت نہیں گزری کہ جس میں کوئی رسول نہ آیا ہو۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، پھر ہم نے پے در پہ ہم رسولوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ تو ہر امت کے اندر اللہ عز و جل رسول بھیجتے رہے، انبیاء بھیجتے رہے، تاکہ ہدایت کا یہ سامان یہ ہوتا رہے، تاکہ لوگ اپنے اللہ کے دین کو سمجھتے رہے، تاکہ توحید
پر عمل پیرا ہوا جا سکے، تاکہ انسانوں کا باہمی تعلق وہ سچائی پر، وہ ہدایت پر، وہ خوشبختی پر اور سعادت پر وہ مشتمل رہے۔ جب یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ بات سمجھنا قدر آسان ہو جاتی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ ہر امت کے پاس ہدایت کا سامان موجود ہو، تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ آخری اینٹ اللہ عز و جل کے دین کی، وہ جو عمارت تھی، اس آخری اینٹ کو اللہ عز و جل نے حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ آخری، گویا کہ اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں، تاکہ وہ انبیاء کا، رسولوں کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، مہر لگ جائے رسالت کے دروازے کے اوپر، نبوت کے سلسلے کے اوپر۔ تو اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے انبیاء اور رسولوں کے اس منہج کو آگے بڑھاتے ہوئے جب دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جانے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف میں لوگوں نے مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت اللہ عز و جل نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات جب نازل ہو رہی تھی، انبیاء کے قصے نازل کرنا شروع کر دی، اور قرآن مجید کے اندر 25 رسولوں کا ذکر موجود ہے، اور مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق، گرچہ اس پہ کلام ہے، کہ اللہ عز و جل نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، اور اسی روایت کے اندر 310 رسولوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں 25 رسولوں کا ذکر موجود ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے پیارے حبیب کچھ رسولوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور کچھ کا نہیں رکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف رسول 25 نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، لیکن اللہ عز و جل نے 25 رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ اور ان رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے یہ واقعات، یہ حکایات، یہ حقیقت پر مشتمل قصے، انبیاء کی زندگیاں، ان کی سیرت آپ کے سامنے، یہ پہلو، ریلیونٹ پہلو اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، کیونکہ جن مشکلوں سے آپ دو چار ہیں وہ دو چار تھے، انہوں نے کیسے کیٹر کیا، وہ کیسے لے کر چلے ان چیلنجز کو، انہوں نے کیسے کنفرنٹ کیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اور یہ حقیقت پر مشتمل قصے ہیں، حق آپ کو ملے گا ان قصوں کے ذریعے، اور ان میں نصیحت ہے، عبرت ہے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں سیکھنے کا سامان ہے، ریمائنڈرز ہیں اہل ایمان کے لیے۔ تو محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصے ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ اہمیت اس لیے بتائی ہے کہ یہ چونکہ ایک تمہیدی گفتگو ہماری ہو رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مختلف انبیاء کے تقریباً 20 انبیاء اور رسل کی زندگیوں پر مشتمل پوری ایک سیریز ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں۔ تقریباً اس کے جو ایپیسوڈز ہوں گے وہ تقریباً 20 ایپیسوڈز ہوں گے۔ تو اس کی ترتیب کیا ہوگی، یہ ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا فائدہ انبیاء اور رسولوں کی زندگیوں کو جاننے کا وہ یہ ہے کہ یہ قصے حقیقت پر مشتمل قصے ہیں، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، فکشن نہیں ہے، یہ کوئی رومانٹک فکشن نہیں ہے، سٹوریز نہیں ہے، موویز، سکرپٹڈ موویز جو کہ انسانی تخلیق ہوتی ہے، جس میں جرائم بھی ہے، جس میں انتقام بھی ہے، جس میں وہ سسپنس بھی پیدا کرتے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، صرف لطف لینے کی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کے قصے ہیں، حقیقت پر مشتمل قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کو یہ قصے، یہ بہترین قصے، خوبصورت قصے آپ پر نازل کرتے ہیں، آپ کو یہ واقعات ہم سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم آپ پر یہ قرآن نازل کر رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں اس کے ذریعے، جبکہ اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا، ان قصوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے۔
تو پہلی چیز تو یہ ہے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ حقیقت پر مشتمل قصے ہمارے علم میں آنا شروع ہو جائیں گے جب ہم انبیاء کرام کے قصوں کو جانیں گے، پڑھیں گے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان قصوں میں، یہ جو قصے ہیں نا، یہ قصے ہمیں یہ واقعات سنانے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے حکم دیا تھا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ کے رسول یہ واقعات آپ سنائیے، یہ واقعات آپ آگے بتائیں، سنائیں، تاکہ لوگ اس پر فکر کریں۔ اور تیسرا اس کا فائدہ ان قصوں کا وہ یہ ہے کہ ان قصوں میں ہمارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، ان قصوں میں ہمارے لیے سیکھنے کا سامان موجود ہے، نصیحت ہے، ان میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے ان قصوں میں ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان انبیاء اور رسولوں کی زندگیوں میں، ان کے قصوں میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے، عبرت کا سامان موجود ہے۔ کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے خود ساختہ کہ جو لوگوں نے خود سے سوچ کر بنا لی ہو۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ پچھلی باتوں کی تصدیق کرنے والی باتیں ہیں۔ وتفصیل کل شیء، ان میں ڈیٹیلز ہمارے لیے بہت ساری تفصیلی باتیں موجود ہیں۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ان میں ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھنے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے سامان موجود ہے، عبرت کا، نصیحت کا، ہدایت کا، حکمت سیکھنے کا، بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ اسی طرح جب ہم انبیاء کرام کے یہ قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم ان کی زندگی کا حصہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب وہ مشکلات کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جب وہ کامیابیاں ان کو ملتی ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جذباتی وابستگی، ایک کنیکشن بنتا ہے ان قصوں کے ساتھ، گویا کہ ہم ان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ایک اگلا فائدہ، نمبر 5واں فائدہ یہ ہے کہ جس طرح اہل باطل ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، وہ اپنی جھوٹی کہانیوں کے ساتھ ایک کنیکشن بناتے ہیں، ایسی کہانیاں جن میں جرائم ہے، جن میں قتل و غارت گری ہے، جن میں خون بہانا ہے، جن میں انتقام کو ترویج دی جاتی ہے، وہ کہانیاں کہ جن کو گلیمرائز کیا جاتا ہے، وہ کہانیاں کہ جو رومانٹک سٹوریز ہیں، اہل باطل ان کہانیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو قصص الانبیاء جو حقیقت پر مبنی قصے ہیں، اہل ایمان ان قصوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایک مضبوط تعلق بناتے ہیں۔ اسی طرح محترم ناظرین، قصص الانبیاء کے مطالعے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام جو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے افضل ترین لوگ ہیں، جن کو رول ماڈلز بنانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا۔ اور انعام یافتہ لوگوں میں سے پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، من النبیین، تو جن کے ساتھ ہم اللہ عز و جل سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جنت الفردوس میں ہمیں ان کا ساتھی بنا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے رستے پر چلیں، ان سے رہنمائی لیں، ان کو رول ماڈل بنائیں اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ چھٹا فائدہ ہے کہ جب ہم ان کو رول ماڈل بنائیں گے تو ہم بھی انہی کی طرح کامیاب ہو جائیں گے جیسے کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اس کا 7واں فائدہ انبیاء کرام کے قصوں کو جاننے کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے یا کسی بھی میڈیم کے ذریعے آج کے مسلمان کو، آج کے بچے کو آئیڈینٹیٹی کرائسس کا شکار کر دیا گیا ہے۔ آج ہمارے بچے آئیڈینٹیٹی کرائسس کا شکار ہیں، شناختی بحران کا شکار ہیں۔ جس طریقے سے اسلام کو پیش کیا گیا ہے، جو اسلام کی غلط منظر کشی، غلط تصویر اور تعبیر میڈیا کے ذریعے پیش کی گئی ہے،
اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت اور اسلام کی خود ساختہ غلطیاں لوگوں کے ذہنوں میں بار بار ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، تو آج کے مسلمان اپنا نام بدل رہے ہیں۔ آج وہ لبرلزم کا لبادہ اوڑھ کر فیشن اور سٹائل اور کول بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آباء اور اجداد کے وہ جو ایک حقیقی تصور تھا، وہ جو ایک رستہ تھا، وہ جو ایک منہج تھا، وہ جو اپنی ایک حقیقت تھی، اپنی ایک شناخت تھی، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ واقف نہیں ہے اپنی تاریخ سے، اپنی حقیقت سے۔ تو انبیاء کرام کے ان قصوں کے ساتھ جڑنے کے بعد، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد، ایک انسان کو، ایک ایسے مسلمان کو کہ جو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، اس کو ایک شناخت ملے گی دوبارہ سے، اثر نو، اس کو موٹیویشن ملے گی۔ وہ اس اسلامی تصور کے ساتھ اپنی جب حقیقی تاریخ کو پڑھے گا تو وہ جڑنے کی کوشش کرے گا، اور وہ دوبارہ سے اس پر فخر محسوس کرے گا، وہ انجوائے کرے گا، وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، انبیاء کرام کی زندگیوں کے مطالعے سے ہمارے دلوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر مسلمان وہ زیر ہیں، آج اگر مسلمان پریشان ہیں، بظاہر تنزلی کا شکار ہیں، چیلنجز کا سامنا ہے، امت زوال پذیری کی طرف مائل ہے، لیکن انبیاء کرام کے قصوں میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے، یہ خوشخبری بشارت موجود ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم اہل ایمان ہوں اور وہ طریقے اختیار کریں جو انبیاء کرام کا رستہ تھا، جس منہج پر وہ چلے، تو اثر نو اللہ عز و جل پھر ہمارے زوال کو دوبارہ ہماری ترقی میں بدلنے پہ قادر ہے۔ تو ایک امید ہے، ایک ہوپ ہے جو ہمیں انبیاء کرام کے قصوں کے مطالعے کے بعد ہمیں وہ ہوپ، وہ امید ہماری دوبارہ بیدار ہو جائے گی، جاگے گی۔ اور نواں فائدہ انبیاء کرام کے قصوں کو جاننے کا یہ ہے کہ ہمیں ایک واضح منہج ملتا ہے، ایک فریم ورک ہمیں ملتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملتا ہے، پروپر طریقہ، کہ کس طریقے سے، کس نہج پر چلیں، ہم کیسی زندگی گزاریں، ہمارا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہماری خوشی غمی ہم کیسے گزاریں، اور ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو پروڈکٹیو اور افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ اور 10واں اور آخری فائدہ کہ دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں یہ کیسے اختیار کی جائیں، کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی جائے، کس طریقے سے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچایا جائے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو دعوت اور تبلیغ کے راستے میں جب مشکلات پیدا ہوں، جب چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے، تو انہی انبیاء کرام کی زندگیوں کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طریقے سے صبر کریں، کس طریقے سے استقامت اختیار کریں، کس طریقے سے ثابت قدمی کو اختیار کریں، اور اپنے اس دعوتی سفر کو جاری اور ساری رکھیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو قصص الانبیاء کی ایک سیریز انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ جو ہم نے بنیادی 10 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ساری مفید باتیں ہیں، نکات ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگیوں میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک بنیادی چیز، ایک علمی طور پر ایکیڈیمکلی ہم ایک نقطے کو سمجھیں کہ یہ جو قصے ہیں انبیاء اور رسولوں کے جو قصے ہیں، ان کے ماخذ کیا ہیں، یہ قصے کہاں سے ان کا استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو obviously پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید سب سے بڑا ماخذ ہے، سب سے بڑا مصدر، سب سے بڑا سورس قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے انبیاء کے مختلف قصوں کو ریپیٹڈلی مینشن کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور جن میں ہمارے لیے بہت زیادہ پھر اسباق ملتے ہیں۔ دوسرا پھر جو بڑا سورس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، تو بہت سارے انبیاء کے قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ تیسرا سورس صحابہ کے اقوال ہیں، اور چوتھا سورس اسرائیلی روایات ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے یعنی اسرائیلی روایات بیان کرو، یعنی وہ لوگ جو پہلے یہودی تھے اور عیسائی تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، لیکن وہ روایتیں ان کو زبانی یاد جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی، تو تم بیان کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف نہ ہو، اور اس کی تصدیق پھر اس طرح نہ کی جائے جس طرح کسی حدیث کی تصدیق، یعنی اس کو بطور
اس میں سے عبرت کا سامان تو لیا جا سکتا ہے لیکن اس سے شریعت ثابت نہیں ہو سکتی. تو چوتھا سورس اسرائیلی روایات. تو یہ 4 بنیادی سورسز ہیں جس سے یہ قصے وہ نقل کیے جاتے ہیں. اور آخری بات کہ انبیاء اور رسولوں کے قصے چونکہ ہم بیان کریں گے اس پوری سیریز میں، چونکہ ایک پوری سلسلہ وار سیریز انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا، تو ایک بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. تو 4 بنیادی اس کے اندر علماء کے اوپینینز ہمیں ملتے ہیں. پہلا اوپینین تو یہ ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں رسول کا بھی ذکر کیا ہے، نبی کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن کوئی فرق بیان نہیں کیا. لیکن یہ درست بات نہیں ہے. اللہ عز و جل نے بعض جگہ رسول کا ذکر کیا، بعض جگہ نبی کا ذکر کیا، دونوں کا فرق موجود ہے. تو یہ صحیح اوپینین نہیں ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ایک اوپینین ہے جو کہ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے. گویا کہ رسول ایک اعزازی ڈگری ہے، ایک اعزازی منصب ہے. یعنی تمام انبیاء نبوت کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ عز و جل نے ایک اعزازی منصب دے دی ہے رسالت کا. اور کہا جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی شریعت نازل کی جاتی ہے، خاص کتاب جس پر نازل کی جاتی ہے، صحیفہ جس پر اتارا جاتا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو اسی رسول کے صحیفے کو، اسی کتاب کی تعلیم آگے دیتا ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مطابق رسول وہ ہوتا ہے جس کو کافر قوم کی طرف بھیجا جائے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کی طرف ان کو مبعوث کیا جاتا ہے جو ایمان تو لا چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ نبی پھر پچھلی جو رسول کی شریعت ہے اسی کی تعلیم آگے وہ دے رہا ہوتا ہے. اور ایک آخری اوپینین اس کے اندر یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو جب شریعت جس پر اتاری جاتی ہے تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ یہ پیغام آگے پہنچائے، اس کے اوپر فرض ہے. جبکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ یہ پیغام آگے پہنچائے یا نہ پہنچائے. لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے. تو یہ 5 بنیادی اقوال رسول اور نبی کے درمیان فرق کے حوالے سے، اور اس میں سب سے درست بات یہی ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ عز و جل شریعت جس پر نازل کرے اور جس کو کتاب دے یا صحیفہ دے اور اس کو قوم کی طرف مبعوث کرے. اور باقی جو نبی ہوتا ہے وہ اسی رسول کی تعلیمات کو پھر وہ الگ الگ مقامات پر الگ الگ جگہوں پر ان کی تبلیغ اور ان کی نشر و اشاعت کے اندر وہ مصروف ہوتا ہے. واللہ عالم. تو یہ ہماری کچھ ابتدائی گفتگو، کچھ تمہیدی کلمات تھے جو اس پوری سیریز سے پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے گوش گزار کروں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس پوری سیریز کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو کچھ اچھی باتیں ہیں، حکمت کی، بصیرت کی باتیں ہیں، اللہ عز و جل وہ اس سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو بطور ایک استاذ کے، بطور ایک دین کے طالب علم کے جو میں آپ لوگ ریکارڈ کرواؤں گا، اگر وہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو بظاہر تو ٹھیک لگ رہی ہیں یا ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابل اصلاح ہیں، تو اللہ عز و جل ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.